پروفیسر قاری محمد رضوان خان صاحب کی گلپوشی کے لیے تشریف لاتے ہیں عرفان اللہ خان صاحب. ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد تشریف لائیں. عرفان اللہ خان صاحب ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان بھولا شاہ بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اب آئیے بلا تاخیر اس عظیم شخصیت، اس اسکالر، اس موٹیویشنل سپیکر، مینٹر، جنہوں آج سے 30 سال پہلے شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اچھا کیا نام ہے؟ اچھا ٹھیک، ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، پھر بھی کچھ سمے کے اندر حضرت یہاں تشریف لا چکے ہیں. ان کی گلپوشی یہ احسان جی خوش نصیبی ہے کہ علامہ مولانا حضرت مولانا ثاقب نوری صاحب ممبئی سے تشریف گنیا بھی آئیں. ناگپور میمن جماعت جی اور سے حضرت بابا بھولا شاہ جی کمیٹی جی اور سے حاضرین جی مجلس جی اور سے انہیں جو تہ دل سے استقبال کروں تھا. ودو وقت ناگن انہیں ہنے جو کمیٹی جا حاضرین ممبر انہیں سے درخواست کرا تو کہ وقت جو تقاضو ہے جلدی سے انہیں گلپوشی کرنا. بیتے سے پہلا منان بھائی کے گزارش کرنا اس کے اسٹیج سے چند حضرت دی گلپوشی کریں. عرفان بھائی مارفانی حاضرون طیبی اچیوینین، رفیق بھائی ناتھانی، عرفان بھائی مارفانی، رفیق بھائی ناتھانی، جناب الیاس بھائی راجوانی، اسو بھائی بھیمانی، جناب اسو بھائی بانانی، عمر بھائی رنگوالے، جاوید بھائی بورا، عمران بندوکیا، جنید بھائی چامڑیا. ہمارے راجو بھائی احفاظ اللہ خان صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے. ہلو بھائی کوئی باقی ہے؟ اس دوران نظر بھائی یہاں پر موجود ہیں. احفاظ بھائی، نظر بھائی موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور کہاں ہیں آپ؟ ہیں جی آئیے اور جلد سے جلد نعت پاک کے چند اشعار السلام علیکم. مختصراً پیش کریں. نظر بھائی سے گزارش ہے کہ نعت پاک کے چند اشعار مختصر سے وقت میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر محبت کے ساتھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اوروں کو جو ملا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قادری سلامت رہے محبت سے سبحان اللہ قادری سلامت رہے مصطفیٰ سلامت رہے مصطفیٰ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ سلامت رہے پل رہے ہے جہاں سے یہ حکم تھا کہ ادا ہو نماز فجر حکم تھا کہ ادا ہو نماز فجر حکم تھا کہ ادا ہو نماز فجر
سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ اب آئیے بلا تاخیر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وقار اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی کبیر، عطا حضور مفتی اعظم، امیر سنی دعوت اسلامی، حضرت حافظ وقاری علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، جن کی خدمات، جن کے ہم پر بہت سی نے سوچا نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک پڑھا لکھا شخص جس کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی، میڈیکل کی ڈگری ہوگی، وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ ایسا شاید کسی نے نہیں سوچا تھا، یا کسی نے سوچا بھی تھا۔ سوچنے والے بہت ملتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، مدارس اچھے ہونے چاہیے، تو یہ بولنے والے بہت ملتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کر کے دکھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اور ان کر کے دکھانے والوں میں ایک نام جو سر فہرست نظر آتا ہے، وہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت میں صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے، اور جو قوم کی خدمت میں، قوم کی ضرورت پوری کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور جن پر اللہ اس کے حبیب کا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے اللہ کی عبادت کی ہے، کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے امیر کا، داعی کبیر کا استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ پیارے نبی کے فیض کا دریا جاری ہے۔ ذرا محبت سے بولیے، پیارے نبی کے فیض کا دریا جاری ہے، ان کی عظمت ہم کو سب سے پیاری ہے۔ پیارے نبی کے فیض کا دریا جاری ہے، ان کی عظمت ہم کو سب سے پیاری ہے۔ عشق نبی کا یہ کرشمہ تو دیکھو، یہ ایک سنی 100 نجدی پر بھاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت اللہ کے ایک عظیم دوست حضرت بابا بھولے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ ناگپور کی سرزمین پر ابھی 28 تاریخ کو میں حاضر ہوا تھا اور فوراً ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کے درمیان حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ فکر و عمل کی طرف آپ کی توجہ کو راغب کر سکوں اور دور حاضر میں امت مسلمہ جس بے چینی اور بے قراری کی وادیوں کے اندر بھٹک رہی ہے اس سے نکلنے کا کوئی سامان آپ کو مہیا کرا سکوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تکالیف کا دور صرف آج کا دور ہے۔ امت مسلمہ پر مصائب کے پہاڑ اس سے پہلے بھی ٹوٹے اور اس سے سخت ترین ٹوٹے، لیکن ہر دور کے اندر امت مسلمہ کے پاس ایک قوت تھی جس کی بنیاد پر مولا کے کرم کی بارشیں ہوتی رہیں اور مجدھار میں ہچکولے کھانے والی کشتی کو میرے مولا نے کنارے لگا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا نے ہر دور کا مطالعہ کیا، ہر عصر کا مطالعہ کیا، ہر زمانے کا مطالعہ کیا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ قوم کہیں ڈوبتی ہے تو کہیں ابھرتی ہے، اور جب ابھرتی ہے تو پہلے سے بہتر پوزیشن میں ابھرتی ہے۔ تو اس قوم کے نکھرنے کی وجہ کیا ہے، ابھرنے کی وجہ کیا ہے، کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس قوم کے اندر انہوں نے دو چیزیں بڑی اہم پائیں، ایک محبت رسول اور دوسری اطاعت رسول۔ ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر یہ قوم افلاس کی چکی میں پیسے جانے کے باوجود جس موڑ پر، جس محاذ پر گئی، میرے کریم نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو اس قوم کو نبی کے قدموں سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور گناہوں کے اندر ڈھکیلنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو گیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی دور ہو گیا۔ یہی قوم تھی جس کی سچویشن یہ تھی کہ اپنے بچوں کو عشق رسول کا جام پلاتی تھی۔ یہی قوم تھی جو اپنے بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتی تھی، اور آج یہی قوم ہے جن کے بچے اسکول میں ڈانس سیکھتے ہیں، گھر میں آ کے ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہی بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے نہ جانے کتنی محبتوں کے شکار ہو گئے، اور آج ان کے قدم راہ حق سے ڈگمگانے کی وجہ سے رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کے شکار ہو کر زمانے میں اس وقت بے وقت اور بے قیمت ہو کر کے یہ قوم رہ گئی۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اگر پوری تقریر آپ کے ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے، اور نہ رہے تو میرا یہ جملہ زندگی پر محفوظ کر لیجئے گا۔ ایک تاریخی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یاد رکھیں، گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ جب تک ہمارا مزاج نیکیوں کا تھا ہم کمزور نہیں تھے، اور جب سے ہمارا مزاج گناہوں کا ہو گیا ہم کمزور ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کے پاس فوج نہیں ہوتی تھی، نیکیاں ہوتی تھی۔
ان اللہ والوں کے پاس افراد کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، نیکیاں ہوتی تھی۔ ان اللہ والوں کے پاس نیکی کی قوت ہوتی تھی جس کے بلبوتے پر وہ جہاں بھی چلے جاتے مولا ان کو استقامت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی عطا کرتا۔ ہم تو چلتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، بیٹھتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، لیٹتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، کھاتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، دکان میں بیٹھتے ہیں تب بھی گناہ کرتے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں میں بھی سفر کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، کہ میوزک لگا کر گانے سن کر سفر کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی موقع اور کوئی جگہ گناہوں سے خالی نہیں رکھی، ہر جگہ گناہ گناہ گناہ۔ نتیجتاً پروردگار جل جلالہ نے ناراضگی کی وجہ سے ہمیں ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا جو کسی اعتبار سے ہمارے اوپر اچھی نظر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ نیکیوں کے لالچی تھے، نیکیوں کے حریص تھے، اور آج دور ایسا آ گیا کہ گناہوں کے حریص ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، خود وہ رسول جو کچھ کر لیں جن کی ادا نیکی بن جائے، وہ خود نیکیوں کے معاملے میں اپنے صحابہ سے کتنے آگے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج نیکی کی بات ہو تو صرف ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہی کو لے لیجئے، مسجد ہی کو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ صف اول کی فضیلت ہے، جلدی مسجد پہنچنے کی فضیلت ہے، لیکن ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ امام صاحب خطبے کے لیے جمعہ کو جب کھڑے ہوتے ہیں تب وہ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے نیکی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جلدی چلا جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نیکی کرنے کے اندر عجلت نہ کرے، اور یہی مسلمان بگ باس دیکھنا ہو تو پہلے جا کر بیٹھ جائے گا، یہی مسلمان سیریل دیکھنا ہو تو پہلے بیٹھ جائے گا، یہی مسلمان کرکٹ کا میچ دیکھنا ہو تو پہلے بیٹھ جائے گا، لیکن یہی مسلمان جب نیکی کا وقت آتا ہے تو دنیا سے کہے گا صف آگے کی کھا لیے، تو پیچھے والے سے کہے گا تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، تاکہ امام صاحب سلام پھیریں تو میں پہلے نکل جاؤں۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر بتاؤں، گناہ کرتے کرتے ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ اب تو نیکی کی جگہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، مسجد جا کر کے آدمی خود کو بے قرار محسوس کرتا ہے کہ میں جلدی سے نکلوں۔ کیا روئے زمین پر، ناگپور کی سرزمین پر ایسے سنی صحیح العقیدہ اچھی تعداد میں یا کم تعداد میں مسلمان آپ کو ملیں گے جو جلدی سے مسجد جا کر اللہ کے گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ دو چار ضعیف حضرات مل جائیں، اور زیادہ تر کیسے ملیں گے؟ بھاگنے والے ملیں گے، بھاگنے والے ملیں گے، بیٹھنے والے نہیں، ذکر کرنے والے نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے نہیں، نفل پڑھنے والے نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ، اللہ اکبر۔ امام نے عشاء کی نماز میں سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ جب یہ سورت کی تلاوت امام اعظم نے عشاء کی نماز میں امام سے سنی، نماز مکمل ہو گئی، خادم سے کہا کہ باہر سے مسجد کو تالا لگا دینا، مجھے آج پوری رات مسجد میں رہنے دو، میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ اللہ اکبر، امام اعظم پوری رات مسجد کے اندر عبادت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی،
خادم نے مسجد کا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ امام اعظم اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے نعمان کو بخش دیا تو تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اس کے بعد امام اعظم نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے موجود ہے، پلٹ کر امام اعظم نے دیکھا اور اس کے بعد پتا چل گیا امام اعظم کو کہ اس خادم نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا دیکھو جس حال میں مجھے دیکھا ہے میرے جیتے جی کبھی اس کا تذکرہ مت کرنا، اسے چھپا کے رکھنا۔ اللہ اکبر! اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں اور وہ امام اعظم جن کا مزار آج جہاں پر موجود ہے اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے 6000 قرآن شریف ختم کیے۔ اتنی نیکیوں کے باوجود پھر بھی نیکی کا حرص، پھر بھی نیکی کی لالچ۔ گلی سے گزر رہے تھے، بچوں نے کہا راستہ دے دو، یہ وہ امام اعظم ہے جو پوری رات چھت پر کھڑے رہ کر کے بندگی کرتے ہیں۔ امام اعظم نے جب یہ سنا اس کے بعد سے کسی رات سوئے نہیں، پوری رات امام اعظم اس کے بعد سے عبادت میں ہی گزارنے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک زمانہ تھا لوگ نیکیوں کے حریص تھے، نیکی میں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے تھے، نیکی میں دنیا کو پیچھے رکھ دیتے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں نہ الجھو، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ جس قوم کو قرآن یہ دعوت دے رہا ہو کہ بھلائی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، وہ قوم برائی میں اتنی آگے نکل گئی، اتنی آگے نکل گئی، اتنی آگے نکل گئی کہ آج ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ بند رہنے والی اگر کسی قوم کی تعداد ہے تو کوئی اور نہیں، وہ مسلمان ہے۔ یہ ہماری قوم ہے۔ ہمارا حال تو اتنا برا ہو گیا کہ کوئی تلاوت کرے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار جلدی سے بند کرے تو اچھا ہو۔ تلاوت اچھی نہیں لگتی، تلاوت میں طبیعت معاذ اللہ گھبراتی ہے۔ جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ کی کتاب سن کر طبیعت گھبرائے، اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہوگا۔ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کتنا سخت ہو گیا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر عرض کروں، جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو، غور سے سنیے گا، عزت چاہتے ہیں نا آپ، جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو کہ وہ قوم کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہے کہ ہم اگر حضور کے طریقے پر عمل کریں گے تو معاذ اللہ دنیا ہمیں گھٹیا سمجھے گی، ہم اگر ماڈرن طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ایسی قوم کو میرا مولا زمین پر عزت نہیں دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں اور نیکی کے معاملے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جد و جہد دیکھیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا، لیکن کہتے ہیں اسلام جیسا سینے میں بیٹھنا چاہیے ویسا نہیں بیٹھا تھا۔ قبول تو کر لیا میں نے اسلام، لیکن سینے میں صحیح طور پر نہیں بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر کا ارادہ کیا تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں دوران سفر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حضور نے حکم دیا کہ ہم لوگ یہاں اسٹے کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں تھی، کھانے کا سامان ساتھ میں ہوتا، کوئی آٹا گوندتا، کوئی روٹی بناتا، کوئی سالن تیار کرتا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ صحابہ نے خیمے نصب کیے،
اپنے اپنے کاموں میں صحابہ مصروف ہو گئے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. سب کو مصروف دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چپ چاپ نکل گئے. کچھ دیر کے بعد صحابہ کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے, کہاں تشریف لے گئے؟ تو صحابہ حضور کی تلاش میں نکلے. جیسے ہی نکلے تو دور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی کٹڑی اٹھا کر تشریف لا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا حضور یہ آپ کر رہے ہیں, آپ ہمیں حکم دیتے ہم اٹھا لیتے, ہم لے کر کے آتے. اب وہ صحابی جن کے سینے میں اسلام کما حقہ نہیں بیٹھا تھا, وہ کہتے حضور کے کاندھے پر میں نے لکڑیوں کی گٹھڑی دیکھی اور اس کے بعد جب حضور کا جملہ میں نے سنا تو میرے سینے میں اسلام اتنا گھر کر گیا کہ جان تو جا سکتی ہے, اسلام کی دولت نہیں جا سکتی. اس لیے کہ جب صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اگر ہمیں حکم دیتے تو ہم لکڑیاں توڑ کر لے آتے, سرکار یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا تم بھی کام میں مصروف تھے, میں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا, میں سوچا میں بھی نیکی کے کام کے اندر آگے نکل جاؤں اور کچھ انجام دے دوں. آپ اندازہ لگائیے وہ رسول جن کا ایک قدم زمین پر اور دوسرا قدم عرش پر, وہ رسول بھی نیکی کے معاملے میں اتنا آگے نکلنے کی کہ اپنے صحابہ کو پیچھے رکھنے کی فکر کر رہے ہیں. اور صحابہ تو پیچھے ہی تھے لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں, اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اس طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں. آپ ذرا سوچو, نیکی بہت قیمتی چیز ہے. نیکی وہاں کام آئے گی جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا. نیکی وہاں کام آئے گی جہاں کرنسی کام نہیں آئے گی, سونا کام نہیں آئے گا, چاندی کام نہیں آئے گا, وہاں نیکی کام آئے گی. بہت سارے ماں باپ ناجائز و حرام دولت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے عیش قدے تعمیر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی جوے کا اڈا چلا کر, کوئی شراب کا اڈا چلا کر, کوئی ڈرگز کا کاروبار کر کے سوچتا ہے میرے بچے کے لیے میں کچھ بنا لوں. لیکن یاد رکھیں یہ بچہ قیامت میں کام نہیں آئے گا اور نہ مال قیامت میں کام آئے گا. قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے اور نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا. جس نیکی کو انسان چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی قیامت میں کام آئے گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غور سے سنیے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب اللہ عز و جل لے گا, ایک عورت کا حساب. میزان لگا ہوگا, اعمال نامے میزان پر رکھے جائیں گے, نیکی اور گناہ دونوں کے دونوں پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے, دونوں اکول ہوں گے. نیکی اور گناہ دونوں برابر. مولا ارشاد فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کے آ, تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت ماں کو کون یاد آئے گا؟ ایک نیکی کے لیے ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی کہ میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا تھا, میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میرا بیٹا بے چین ہو جاتا تھا, آج اپنی ماں کی بے قراری کو دیکھ کر میرا بیٹا آج مجھے ضرور ایک نیکی دے دے گا جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. تلاش کرتی ہے, ماں کو پا لیتی ہے, ماں اپنے بیٹے کو پا لیتی ہے. بیٹے سے کہتی ہے میرے لختے جگر, میرے کریم نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی لے کر کے آ,
تیری بخشش ہو جائے گی. بیٹے ایک نیکی کی ضرورت ہے, مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلی جاؤں. وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد محسوس نہیں کرتا, پر درد جو ہے برداشت نہیں کر پاتا تھا, ماں کے آنسو دے کر کے بے چین ہو جاتا تھا, ماں کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے جو بیٹا سب کچھ قربان کرنے کے لیے دنیا میں تیار تھا, قیامت میں ماں کو پریشان دیکھ کر ماں جب ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں گڑ گڑائے گی, میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے شکم میں پالا ہے, اور تو جب پیٹ میں تھا تو میں کھانے میں احتیاط کرتی تھی کہ تجھے تکلیف نہ ہو جائے. بیٹا اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے, تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے اور بیٹے تیری نجاستوں کو صاف کیا ہے, مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلنا سکھایا ہے, آج تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں کی نجات ہو جائے گی. اس وقت قیامت میں بیٹا یہی کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افسوس جس اولاد کے لیے ماں باپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, وہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کو قیامت میں کام نہیں آئے گی. قیامت میں کوئی چیز کام آئے گی تو نیکیاں کام آئیں گی, مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کام آئے گی. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی آپ اگر چاہیں تو صبح سے لے کر رات تک سارے لمحات کو نیکی میں گزار سکتے ہیں. کیا تجارت کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیت کیا ہو. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے, مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز ہوتی ہے, اور نماز کے بعد ادھر نماز مکمل ہوئی اور ایک صحابی مسجد سے نکلے اور سیدھا اپنے کاروبار کے لیے نکل گئے. توجہ چاہوں گا, کاروبار کے لیے نکل گئے. دوسرے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے جاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا, دنیا کے لیے کتنا جلدی یہ چلے گئے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جانے والا اس نیت سے گیا ہے کہ میں تجارت کر کے اپنی بیوی بچے ماں باپ کے پیٹ کو حلال کے لقمے سے بھر دوں گا تو اس کا یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے اور اس کا یہ جانا بھی نیکی میں شامل ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا ہم صبح تجارت کے لیے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے. ایک زمانہ تھا یہ نیتیں ہوا کرتی تھی, اور آج اگر شوہر غریب ہے تو عورت کہتی ہے عجیب ظالم آدمی ہو تم, کمانے کا سلیقہ تمہیں نہیں آتا, فلاں کو دیکھو کتنا کما رہا ہے اور تم دیکھو مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے, چاہے چوری کر کے لے کر کے آؤ, دوسرے کماتے تم کیوں نہیں کماتے. اور بہت سارے شوہر غلط راستے کے شکار بیویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور حرام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ اکبر ایسی بھی خواتین گزری ہیں جو حرام سے اپنے شوہروں کو بچاتی تھی. جانتے ہیں ایک عورت جس کا شوہر صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور خالی ہاتھ لوٹتا ہے, کوئی چیز پکانے کے لیے گھر میں نہیں ہوتی, پانی پی کر وہ سو جاتا ہے, بیوی بھی سو جاتی ہے. دوسرے دن صبح نکلا, شام کو لوٹا, کمایا نہیں, خالی ہاتھ لوٹا. بیوی نے دیکھا کہ خالی ہاتھ لوٹا ہے, صبر کے ساتھ پانی پی کر کے سو گئے. تیسرے دن بیوی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر میری محبت کے اندر کہ میں بھوکی رہتی ہوں 2 دن سے, اس کے لیے حرام کمائے, اس لیے میں اپنے شوہر کو پہلے ہی اس سے روک دوں. شوہر کو کہتی ہے میرے سرتاج میں اپنے پیٹ کی آگ کو بھوک سے تو بجھا سکتی ہوں, جہنم کی آگ سے نہیں. خبردار حرام نہ کمانا اور حرام کما کے مجھے مت کھلانا ورنہ میرا یہ پیٹ جہنم کی آگ بن جائے گا, اس لیے مجھے اس سے بچانا, چاہے ملے یا نہ ملے لیکن جو بھی ملے سوائے حلال کے اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے.
یہ سوچ تھی، یہ مینٹلٹی تھی، یہ فکر تھی۔ نیکی بہت قیمتی چیز ہے، نیکی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، دنیا کو نیکی میں پیچھے چھوڑ دو، نیکی میں دنیا کا کوئی شخص تم سے آگے نہ نکلے۔ میں مبلغین سے بھی گزارش کروں گا کہ خاص طور پر یہ ذہن کے اندر رکھو، یہ نیکی وہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تم کرو نیکی میں آگے، اس لیے کہ یہی چیز کام آئے گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، نیکی پر غرور مت کرنا کہ اتنی نیکیاں میں نے کی ہیں۔ جنت نیکی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی، اس کا کرم ہوگا، ورنہ ہماری نیکیاں اس قابل کہاں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بزرگ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ میں اتنا اچھا کپڑا تیار کروں کہ شہر کا جو بڑا بزنس مین ہے اس کے پاس یہ کپڑا لے کر کے جاؤں تو وہ خرید لے اور اچھی قیمت عطا کرے۔ بزرگ نے وہ کپڑا بنا اور بننے کے بعد، تیار کرنے کے بعد لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ بزرگ نے جب کپڑا تیار کیا تھا تو کانفیڈنس تھا کہ اس کپڑے کو میں نے بہت اچھا بنایا ہے اور بہت قیمت آئے گی، لیکن جب جانچ کرنے والا، باریک جانچ کرنے والا تھا اور ماہر تھا، تو اس نے 1000 اس کے اندر عیب نکالے اور بتا دیا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ وہ بزرگ رونے لگے تو وہ شخص کہتا ہے بابا فکر نہ کرو، آپ کا کپڑا لے لوں گا، آپ روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے کپڑے کے اندر کپڑا تم خریدو گے یا نہیں خریدو گے، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میری محنت تیرے جیسے ماہر کے سامنے آئی تو نے 1000 عیب اس کے اندر نکال دیے۔ اگر میری نیکیاں قدرت کے سامنے بھی پہنچیں گی اور وہ بھی یہ کہہ دے تیری نیکیاں اس لائق نہیں کہ میں قبول کروں تو کیا ہوگا؟ اس تصور سے میں رو رہا ہوں، اس تصور سے میں رو رہا ہوں۔ کن نیکیوں پر گھمنڈ ہے؟ خبردار، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، بھروسہ اپنے کریم پر رکھو، اپنے پالنہار حقیقی پر رکھو، اپنے معبود برحق پر رکھو۔ اسی لیے قیامت میں رب قدیر ایک بندے سے فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تیرے فضل سے جا رہا ہوں، اور جو میں نے نیکیاں کی تھی اس کا کیا؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا اس بندے کی ایک آنکھ نکالو، اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی، میزان میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس بندے سے اس بندے کے بارے میں کہا جائے گا اس کی ساری نیکیاں میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، جب دونوں کو تولا جائے گا تو آنکھ کی قیمت نیکیوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ مولا فرمائے گا اب میرا عدل ہے، اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے تو ایک آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ کن نیکیوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ بھروسہ اپنے رب کے فضل پر، لیکن نیکی کرتے چلے جاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو ولایت ملتی ہے نا، ولایت میں، جنت میں بسا اوقات کچھ نیکیوں کا بھی دخل ہو جاتا ہے، اللہ ان نیکیوں کے صدقے میں کرم فرماتا ہے۔ ایک بندہ کوئی نیکی میں لگا ہے، نیکی کر رہا ہے، اور اس کی کوئی ادا مولا کو پسند آ جاتی ہے، اپنا دوست اسے بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے جو جملہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور مولا اس جملے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور لاشعوری طور پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ناپسند کوئی جملہ نکال دیتا ہے، مولا اس جملے کے عوض کے اندر اسے عذاب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ نیکی کرو، نیکی میں آگے نکلو، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، مسکرا کر ملنے کو بھی اس نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو، بہت بڑی نیکی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔
اب توجہ بالکل ہونی چاہیے اور اسے بالکل آج کے لیسن کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اور یہ میرا قول نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں بادرو بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. 7 چیزوں سے پہلے. پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی مفلسی سے پہلے، ایسی غریبی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی میں جلدی کرو. جب آدمی مفلس ہوتا ہے، غریب و ناتواں ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو نیکی کی طاقت اس میں نہیں ہوتی. اللہ کی یاد سے کبھی کبھار غافل ہو کر کے غریب آدمی معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں کیا اللہ معاذ اللہ اللہ کی بندگی کروں، جب وہ کچھ دیتا ہی نہیں تو اس کی بندگی کر کے کیا فائدہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے. تو ایسی غریبی اور مفلسی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. آپ دنیا میں بہت سارے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہوں گے جو کبھی کروڑ پتی ہوتے اور پھر روڈ پتی بن جاتے ہیں. کبھی بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں اپنی مختصر سی عمر کے اندر. میں نے ایسے بہت سارے دیکھے ہیں جن کی زندگی کا میں نے شباب بھی دیکھا ہے اور آج زوال بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو زوال پذیر دیکھا تھا میں نے اور آج ان کو شباب پر دیکھ رہا ہوں. ایسے آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے. تو اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غریبی اور مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو. اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہم کروڑ پتی ہیں، کل ہمارا حال کیا ہوگا. ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. بھوج کی سرزمین پر جب زلزلہ آیا تھا، اس وقت جب میں گیا تھا تو میں نے ایک جویلر کو جس کی گولڈ کی دکان تھی، اس کو میں نے ریلیف کیمپ کے اندر روٹی کھاتے دیکھا ہے. ریلیف کیمپ کے اندر. ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا دن کس کے ساتھ کیا ہوگا. تو ایسی غریبی سے پہلے، ایسی مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو. یہ بھی نیکی ہے کہ راستے میں آپ کو چھلکا نظر آیا کیلے کا، اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا. گڑا نظر آیا، اس کو پاٹنے کی کوشش کی. کوئی پتھر موجود ہے، سائڈ پہ کر دیا آپ نے. یہ سب نیکی ہے. مسکرا کر آپ نے ملا نیکی. کسی کو اچھی بات کہہ دی نیکی. یہ سب نیکی ہے. کرو نیکی. نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھنا، چھوٹی مت سمجھنا. دوسری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مالداری سے پہلے نیکی کر لو جس مالداری کے بعد تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے. بہت سارے سرمایہ دار یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس معاذ اللہ کچھ نہ ہو وہ نیکی کرے. ہمیں کیا کمی ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. یہ غرور ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن نیکی میں دنیا سے آگے نکلنے والے تھے. جب حضور نے اعلان کیا تو لا کر کے حضور کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو. جو چاہو کرو جنتی. بہت سارے سرمایہ دار کو آپ دیکھیں گے جن کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور مالداری کے عوض کے اندر غریب کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، ان کے سامنے پراؤڈی نیچر پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی دولت جس کے بعد غرور پیدا ہو جائے، اس سے پہلے نہیں.
کوئی خاص بات ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دولت آئے تو غرور نہ کریں، اور دولت مند کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، اس لیے کہ دولت اپنے ساتھ غرور لاتی ہے. غرور دولت لے کر کے آتی ہے، دولت لاتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دولت، ایسی دولت جو غرور پیدا کرے، ایسی دولت کے ملنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کا تحفہ پیش کرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں. کوئی نیکی یہ نہ سوچیں. میں آپ کو بتاؤں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی، نوجوانان جنت کے سردار، اتنا اونچا مقام، اپنی سواری پر جا رہے ہیں. راستے سے گزرے، جو غریب لوگ بیچارے راستے میں بیٹھ کے کھاتے ہوتے ہیں نا، ایسے چند مسکین بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، اور امام حسین اپنی سواری پر تھے. مسکینوں نے دیکھا تو امام حسین سے عرض کیا، حضور ہمارے ساتھ بھی تشریف لائیں، کچھ کھا لیں، قربان جائیے. امام سواری سے اترتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر آؤ، وہاں بھی ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے. اس کے بعد امام حسین سواری پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور آیت زبان پر تھی، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سواری سے نہ اترتا تو کہیں ایسا نہیں کہ میں گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا. اگر گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا تو میرا مولا مجھ سے محبت نہ فرماتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ تو نے مجھے بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی. تو خود اللہ کے لیے دولت آ جائے تو کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے، تکبر سے بچو. اور دولت یہ چیز اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے. اس لیے ایک اور بات عرض کر دوں، بہت اہم ہے. بہت سارے آدمی دولت مند ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، کسی دھندے میں کامیابی نہیں ملتی، لاس ہو جاتا ہے، تو بس ذہن بھٹک جاتا ہے اور کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی، کسی نے روزی باندھ دی ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہی نہیں کہ کوئی آپ کی روزی باندھ سکے. میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، کسی کو اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا کہ آپ کی روزی کو باندھ دے. ہاں، آپ کے کاروبار پر نظر لگ سکتی ہے، آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے کہ روزی کو باندھ دے. اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ صرف اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. کوئی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا. نظر لگ سکتی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. خیر، تو دولت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. تو دولت آئے تو تکبر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آ ہی جاتا ہے. تو اس تکبر کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، نیکی میں جلدی کر لو. تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری جس سے فساد پیدا ہو جائے جسم کے اندر، نیکی کرنے میں جلدی کرو. کوئی ایسی بیماری جیسے پیرالیسس کا اٹیک ہو گیا، آج بالکل ڈھل گیا، اور کسی کو نہیں معلوم کب کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیماری
جس سے جسم میں فساد پیدا ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ اور ہم کوئی نہیں جانتے کل یہ جسم سالم رہے گا یا نہیں۔ اللہ سے امید تو رکھتے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے، لیکن جانتے تو ہم بھی نہیں ہیں نا۔ تو اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بڑھاپے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو جس بڑھاپے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ اب پورا بڑھاپے میں دیکھیں گے بڑھ 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 چالو ہی رہتا ہے آدمی کا۔ اور بڑھاپا بچپن کی طرح ہی ہے، بچپن کی طرح ہی ہے۔ بچپن میں بچہ بڑبڑ کرتا رہتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی آدمی بڑبڑ کرتا رہتا ہے، لیکن بچپن کا بڑبڑانا اچھا لگتا ہے۔ بڑھاپے میں تو باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی، باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی۔ ابا ذرا سیرپ پی کر کے سو لیا کرو، رات کو کھانستے ہو بچوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ہے تو ایسا بڑھاپا جس سے عقل مفلوج ہو جائے، اس سے پہلے نیکی کر لو، نیکی کر لو۔ پانچویں چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کر لو۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دعائیں مانگی گئی ہیں فتنہ دجال سے بچنے کی۔ بڑا ظالم ہے وہ جب نکلے گا پتہ نہیں کتنوں کے ایمان کو کھا جائے گا۔ تو دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ حضور نے نیکی کرنے کی بات نہیں کی، توجہ چاہوں گا، نیکی کرنے کی بات نہیں کی۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، کر لو ابھی کے ابھی کر لو، جتنی نیکی کر سکتے ہو نیکی کر لو۔ تو دجال کے ظہور سے پہلے۔ چھٹی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کر لو۔ جانتا ہے کوئی کہ کب اسے موت واقع ہوگی؟ لوگ یہ سوچتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نیکی کریں گے، بعد میں کچھ کریں گے۔ ابھی تو عمر کیا ہے، ابھی تو کھیل کود کی عمر ہے، تماشے کی عمر ہے، آوارگی کی معاذ اللہ عمر ہے۔ یہ نیکی کی عمر تھوڑی 60 گزارنے کے بعد پھر کر لیں گے، ابھی تو سب عیش موج کی عمر ہے۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ زمین نہ جانے کتنے جوانوں کو کھا گئی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، اس لیے کہ موت آئے گی اس کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے۔ اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن بندے عرض کریں گے ارجعی لعلی اعمل صالحا، میرے مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ تو میرا مولا فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تم نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ میں نے تو زندگی دی تھی نیکی کرنے کے لیے، کیوں نہیں کی تم نے؟ اب مانگ رہے ہو تم مہلت، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج تاکہ ہم نیکی کریں۔ ہم نے تو زندگی تمہیں دی تھی، کیوں نیکی نہیں کی؟ اب کوئی چانس نہیں، اب کوئی چانس نہیں۔ تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی کر لو۔ اور 7ویں چیز، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت کے بپا ہونے سے پہلے نیکی کر لو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 7 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ یہ 7 چیزیں کب کس کے ساتھ وابستہ ہوں گی۔ تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی میں سستی سے بچنا چاہیے، میکزیمم نیکی کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بزرگ یاد آتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے دیکھا اس کے بعد جو ہے میں نے غور کرنے کی کوشش کی تو مجھے ان کی اس ادا سے ان کا نیکی کا حریص ہونا سمجھ میں آیا۔ آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں،
نہ آپ کی ہوتی ہے نہ کبھی ہماری ہوتی ہے، کبھی ہو گئی تو ہو گئی توجہ۔ لیکن میں نے نیکی کا حریص دیکھا، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ کو، وہ جب بھی وضو کرتے نا تو اپنے چہرے اور ہاتھ کو زور زور سے پونچھتے نہیں تھے، بس خالی قطرے نہ گریں اس طریقے سے آپ پونچھ لیتے تھے، اور ہاتھ بھی تر رہتا تھا، چہرہ بھی تر رہتا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ تری کو بھی اللہ عز و جل میزان میں وزن کے اندر ڈالے گا۔ یہ جو تری رہ جاتی ہے نا، پانی جو گیلا بدن رہتا ہے، یہ میزان کے اندر اسے رکھا جائے گا اور اس کا بھی ثواب اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ان نیکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنی اتنی نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر جان جو کچھ بھی اس نے بھلائی کی ہے اس کے سامنے وہ نیکی اور وہ بھلائی پروردگار حاضر فرما دے گا، میرے بندے یہ نیکی تو نے کی، یہ نیکی تو نے کی، یہ بھلائی تو نے کی۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، سب نیکی کو پیش کر دیا جائے گا، ساری نیکیاں سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم نے نیکیوں میں دنیا سے پیچھے رہنا شروع کر دیا اور گناہوں میں دنیا سے بہت آگے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر نیکیوں میں آگے نہ رہنے کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ اگر یعنی جب تک ہم نیکیوں میں آگے تھے، دنیا میں آگے تھے، دنیا والوں سے آگے تھے، اور جب گناہوں میں آگے نکل گئے تو دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم بچھڑ گئے اور ہم پیچھے رہے۔ ہم تعلیم میں دنیا سے پیچھے ہیں، اخلاق میں دنیا سے پیچھے ہیں، مالداری میں دنیا سے پیچھے ہیں، خدمت خلق کے اندر دنیا سے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا کون سا اچھا معاملہ ہے جس میں ہم دنیا سے آگے ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندے اس لیے طاقتور تھے کہ وہ نیکی کرتے تھے، اور ہم اس لیے بزدل ہیں اور کمزور ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ طاقتور بننا ہے، گناہ کو چھوڑو، نیکی اختیار کرو۔ نیکی انسان کو قوت عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو سربلندی عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو عروج عطا کرتی ہے، اور گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا عرس جو منایا جاتا ہے، در حقیقت ان کے مقصد زشت کو سمجھو کہ وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کی رات سجدے میں گزرتی تھی، ان کا دن لوگوں کو نفع پہنچانے میں گزرتا تھا، اور اپنی پوری زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے گزاری، جس کی وجہ سے میرے کریم نے آج زمانے کے گزر جانے کے باوجود بھی ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے تو ہم نیکیوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، کھویا و وقار عطا کرے گا، کوئی بھی عزت عطا کرے گا۔ اور امتحانات تو ہر دور کے اندر ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر پلٹ کر ہم نے حضور کی طرف توجہ کر لی، رخ مدینے کی طرف کر لیا، نیکیوں کی طرف کر لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے، تم ذرا بڑھ کر دیکھو، وہ تمہیں سہارا دے گا اور تمہیں اپنے دامن رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ارشاد کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیتے جی اس دنیا میں نیکیاں کر لو، مرنے کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔